السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. محترم حضرات اور پردانشین خواتین اسلام، میں اس موقع سے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس طرح ہم نے سال گزشتہ دروس سیرت کا ایک کامیاب سلسلہ چلایا تھا، اللہ کی توفیق سے ایک اور مبارک سلسلہ شروع کرنے کے لیے ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں۔ میں اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ اسلامک انفارمیشن سینٹر کے تمام ہی ذمہ داران کا شکر ادا کرتا ہوں اور ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ان کی جد و جہد، ان کی محنت اور ان کی کوشش کو قبول فرمائیں۔ حضرات، یہ نیا مبارک سلسلہ جو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، تذکرہ عشرہ مبشرہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 10 صحابہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں اپنی زبانی جنت کی خوشخبری سنائی۔ ان کی زندگیوں پر ہم انشاءاللہ تعالی تفصیل سے روشنی ڈالیں گے آنے والے دنوں میں، لیکن قبل اس کے کہ میں ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ شروع کروں، آج مناسب سمجھتا ہوں کہ بطور تمہید کچھ باتیں مقام صحابہ، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خصوصیات اور ان کی فضیلت سے متعلق آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اور میں نے اپنی گفتگو کو شروع کرنے کے لیے سورہ توبہ کی وہ مشہور و معروف آیت تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار اور مہاجرین کا ذکر خیر کیا اور انصار اور مہاجرین کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انصار اور مہاجرین میں سے جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی اور پہل کی، اور جو ان انصار اور مہاجرین کے نقش قدم پر چلتے ہیں بھلے طریقے سے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حضرات، ہم صحابہ کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ جان لیں صحابی کسے کہتے ہیں۔ اہل علم صحابی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صحابی اسے کہتے ہیں کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی ذلک۔ صحابی ہر اس شخص کو کہا جائے گا جس نے ایمان کی حالت میں پیارے نبی سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں وفات پائی ہو۔ پتہ چلا 3 شرطیں ہیں صحابی ہونے کے لیے۔ پہلی شرط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ جو نبی سے ملاقات نہ کرے وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔
ویسے قرنی یمن میں تھے، پیارے نبی کا زمانہ انہوں نے پایا، پر پیارے نبی سے ملاقات نہ کر سکے، ماں کی خدمت میں رہے، ماں کی خدمت کی وجہ سے شرف صحبت سے محروم ہو گئے۔ یہ اور بات ہے کہ اس محرومی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اور دوسری نعمتوں سے نوازا۔ تو صحابی ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ پیارے نبی سے ملاقات ہو، اور صحابی ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ یہ ملاقات ایمان کی حالت میں ہو۔ کچھ لوگوں نے پیارے نبی سے ملاقات کی، لیکن جب ملاقات کی تو وہ کافر تھے، بعد میں ایمان لائے، ان کا شمار صحابہ میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ جس وقت پیارے نبی سے ان کی ملاقات ہوئی وہ مومن نہ تھے، مسلمان نہ تھے۔ تو ایمان کی حالت میں پیارے نبی سے ملاقات کرنا یہ دوسری شرط ہے۔ اور صحابی ہونے کی تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں وفات پائے یہ شخص، تبھی وہ صحابی کہلائے گا، کیونکہ یکا دکا ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ پیارے نبی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور نعوذ باللہ اس کے بعد مرتد ہو گئے اور حالت کفر میں وفات پائی۔ یہ ایک دو واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہوئے، ان کو صحابی نہیں کہا جائے گا۔ جنہوں نے ملاقات تو کی، ایمان کی حالت میں کی، پر ان کی موت ایمان پر نہ ہوئی، وہ اسلام سے مرتد ہو گئے، انہیں صحابی نہیں کہا جائے گا۔ پتہ چلا صحابی اسے کہتے ہیں جس کے اندر تین شرطیں ہوں، جس نے نبی سے ملاقات کی ہو، ایمان کی حالت میں ملاقات ہوئی ہو اور ایمان کی حالت میں وفات پائی ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ جماعت، ہم کس زبان سے ان کا تذکرہ کریں؟ ہم گنہگار انسانوں کی گنہگار زبانیں، ان پاکیزہ لوگوں کا تذکرہ ہم ان کن الفاظ میں کریں، کس زبان سے کریں؟ ہم چھوٹے لوگ ان عظیم شخصیتوں کے بارے میں کیا کہیں؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خصوصیات کو اگر میں ذکر کرتا چلوں، صرف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خصوصیات کو ذکر کرنے کے لیے ایسی کئی مجلسیں چاہیے۔ صحابہ کی یہ جماعت بڑی خصوصیات کی حامل ہے۔ میں قبل اس کے کہ عشرہ مبشرہ کے تعلق سے گفتگو کروں، میں چاہوں گا کہ ان صحابہ کی خصوصیات پہ روشنی ڈالوں۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں، صحابہ کی جماعت کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب تھے، یہ اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلیکشن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر و عمر کو، عثمان و علی کو، عبد الرحمن ابن عوف و سعد ابن ابی وقاص کو، ابو عبیدہ بن جراح، زبیر ابن عوام کو، سعید ابن زید کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کو چن لیا تھا اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اپنے نبی کی رفاقت کے لیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے بعد یہ صحابہ اسلام کے اولین داعی بن گئے، کتاب و سنت کے اولین مبلغ بن گئے، اور دین اسلام کے لیے سب سے پہلے قربانی دینے کا اعزاز و شرف بھی اسی جماعت صحابہ کو حاصل ہوا۔ اسلام جو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا، اسلام جو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا، سب سے پہلی محنت انہی صحابہ کی، سب سے پہلی کوشش انہی صحابہ کی، سب سے بڑی جد و جہد انہی صحابہ کی۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر اس جماعت صحابہ کا وہ احسان ہے جس احسان کو ہم دنیا میں چکا نہیں سکتے ہیں۔ رب العالمین ہی حشر کے میدان میں ان کے احسانات کا بدلہ انہیں دے گا۔ اور حضرات، صحابہ کی یہ جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کا نتیجہ تھی۔ 23 سال مکہ اور مدینے کی زندگی میں پیارے نبی نے جو تربیت کی، اس تربیت کے نتیجے میں انسانیت کو کیا ملا؟ اگر کوئی پوچھتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ 23 سال کی محنت کے نتیجے میں انسانیت کو صحابہ جیسی ایک ایسی نسل ملی کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس نیلے آکاش نے نہ ان سے پہلے ایسی جماعت دیکھی ہے اور نہ ان کے بعد ایسی جماعت دیکھی ہے، اور نہ ہی قیامت تک ایسی جماعت دیکھی جائے گی۔ سیرت محمدی نے ان سیرتوں کو ڈھالا تھا، صحابہ کی یہ سیرتیں سیرت محمدی سے بنی تھیں، اور دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا عکس تھی یہ جماعت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو اخلاقی خوبیاں تھیں، جو کمالات تھے، جو اوصاف تھے، آپ دیکھیں گے صحابہ کی یہ جماعت انہی اوصاف کی حامل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان و یقین ابو بکر کی شکل میں ظاہر ہوا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شکل میں ظاہر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا اور آپ کی شرم و حیا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے روپ میں ظاہر ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی اور فراست علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شکل میں ظاہر ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے روپ میں نمودار ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی شکل میں ظاہر ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر و فاقہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے روپ میں ظاہر ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و معارف معاذ بن جبل، عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ کی شکل میں ظاہر ہوا. جو خوبیاں، جو صفات، جو کمالات پیارے نبی کی ایک شخصیت میں جمع تھی، پیارے نبی نے اپنی تربیت سے یہ خوبیاں اپنے صحابہ میں ایک ایک کر کے منتقل کی. کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جود و سخا کا درس لیا، کسی نے آپ سے شجاعت و جواں مردی کا درس لیا، کسی نے آپ سے شرم و حیا کا سبق پڑھا، کسی نے آپ سے عدل و انصاف کا سبق پڑھا، کسی نے آپ سے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ اوصاف حمیدہ اور وہ خصال حمیدہ سیکھے جن اوصاف نے ان انسانوں کو اس دھرتی پر انسانی روپ میں چلتے پھرتے فرشتے بنا دیا. حضرات، صحابہ کی جماعت اللہ کی قسم یہ وہ جماعت ہے، کردار کے اعتبار سے اگر دیکھو، کیریکٹر کے اعتبار سے اگر دیکھو، اتنی عظیم جماعت، اتنی بلند جماعت ہے اور ایسا کردار ہے اس جماعت کا کہ پوری انسانی تاریخ سے چیلنج ہے کہ اللہ کی قسم آپ ایسا کردار کسی اور نسل میں نہیں دکھا سکتے. ان کا ایک ایک کردار نقش قدم بن گیا. وہ توبہ کریں تو ان کی توبہ نمونہ بن جائے، وہ صبر کریں تو ان کا صبر نمونہ بن جائے، وہ تجارت و کاروبار کریں تو ان کا تجارت نمونہ بن جائے، وہ مہمان نوازی کریں تو ان کی مہمان نوازی آئیڈیل بن جائے. آپ واقعات کی روشنی میں دیکھتے چلو، اور میں جو حوالے ابھی آپ کے سامنے دوں گا ان حوالوں کو سامنے رکھ کر انسانی تاریخ سے پوچھو کیا دنیا کی کسی قوم کے پاس کردار کے ایسے نمونے ملیں گے؟ آپ نے دنیا میں جھگڑے بہت دیکھے ہوں گے. حقوق کے سلسلے میں ہمیشہ جھگڑا کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ حق لینے کا جھگڑا. میں کہتا ہوں یہ میرا حق ہے، آپ کہتے ہیں یہ میرا حق ہے، دونوں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بات نہیں بنتی ہے تو عدالتوں کے چکر کاٹتے ہیں، کورٹ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ میرا ہے، آپ کہتے ہیں یہ میرا ہے. دنیا نے ہمیشہ یہی جھگڑے دیکھے ہیں حقوق کے سلسلے میں. ہر کوئی کہتا ہے کہ میرا ہے، لیکن اللہ کی قسم کہ آپ نے کبھی کوئی ایسا جھگڑا دیکھا ہے کہ دونوں اس لیے لڑ رہے ہوں، یہ کہہ رہا ہو کہ یہ تیرا ہے اور وہ کہہ رہا ہو کہ یہ تیرا ہے؟ آؤ صحابہ کی جماعت میں، صحابہ کے کردار میں آپ کو ایسے جھگڑے نظر آئیں گے. دو صحابی آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. ایک زمین کا مسئلہ تھا. کیا مسئلہ تھا؟ یہ صحابی کہہ رہے تھے کہ یہ زمین میری ہے، اور دوسرے صحابی کہہ رہے تھے کہ وہ زمین میری ہے. دونوں پیارے نبی کی خدمت میں پہنچے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی. دونوں کی بات پہلے آپ نے سنی. سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں دونوں کی بات سنوں گا اور فیصلہ دوں گا، لیکن میرے فیصلے سے پہلے ایک بات سن لینا. کہا کہ ہو سکتا ہے کہ واقعی معنوں میں یہ زمین جس کی ہے، حقدار جو اس زمین کا ہے وہ منہ مرا ہو، اسے اپنے دعوے کو ثابت کرنا نہ آتا ہو، وہ ٹھیک سے اپنے دعوے کو پیش نہیں کر سکا. لیکن دوسرا شخص جس کی یہ زمین نہیں ہے وہ چرب زبان ہو، اور اپنی چرب زبانی کی وجہ سے میرے سامنے وہ ایسے دلائل دیتا ہے، میں متاثر ہو کے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں. کہا کہ یاد رکھ لو، اگر بات ایسی ہوئی کہ کسی کی چرب زبانی سے متاثر ہو کر میں نے وہ زمین اسے دے دی، حالانکہ وہ زمین اس کی نہیں ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ میں اسے زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں. کورٹ میں قاضی اور جج کے فیصلہ کرنے سے حق بدل نہیں جاتا. آپ کی زمین ہے اور میں نے اچھے لائر کو رکھ کر جو ہے جج کو متاثر کر دیا اور جج نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا. جج کے فیصلہ دینے سے آپ کی زمین میری نہیں ہو جائے گی، اللہ کے پاس آپ کی زمین آپ ہی کی رہے گی. پیارے نبی نے وہی اصول بتایا. جب پیارے نبی نے یہ بات بتائی کہ یاد رہے کہ اگر میں جس کو دے رہا ہوں وہ زمین اس کی نہ ہو
تو سمجھ جائے کہ میں زمین نہیں دے رہا ہوں، جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ یہ فرمانا ہی تھا صلوات اللہ وسلام علیہ۔ دونوں صحابی رونے لگے، دونوں صحابی رونے لگے، اور تھوڑی دیر پہلے جو یہ جھگڑا کر رہے تھے، یہ میرا ہے یہ میرا ہے، اب دونوں یہ جھگڑا کرنے لگے۔ اللہ کے نبی نہیں، یہ ان کی ہے اور یہ ان کی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے یہ زمین ان کو دے دیجیے، وہ کہہ رہے تھے زمین ان کو دے دیجیے۔ صلوات اللہ وسلام علیہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آپ نے مہمان نوازی کے بہت سارے معیارات دیکھے ہوں گے، مہمان نوازی کے بہت سارے معیارات آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن اس انصاری صحابی کی مہمان نوازی کا وہ معیار آپ نے اپنے گھر میں، کسی خاندان میں، اڑوس پڑوس میں کہیں دیکھا ہو کہ پیارے نبی کے مہمان گھر پہنچے ہیں اور سبحان اللہ بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، میاں بیوی تو خود بھوکے رہے اور بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اور آئے ہوئے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کے لیے اپنے بچوں کو تسلی دے کر سلا دیا، اپنے بچوں کو تسلی دے کر سلا دیا، اور پیارے نبی کے مہمانوں کی مہمان نوازی کی، اور مہمان کو اس بات کا پتہ نہ چلے کہ میزبان ہمارے ساتھ نہیں کھا رہا ہے۔ اس کے لیے کیا کیا، رات کا وقت تھا اور چراغ جو جل رہا تھا، جلتے ہوئے چراغ کو بجھا دیا اور مہمان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ مہمان یہ سمجھ رہا ہے کہ میزبان بھی کھا رہا ہے، حالانکہ میزبان کے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے وہاں۔ مہمان یہ سمجھ رہا ہے کہ میزبان کھا رہا ہے، میزبان نہیں کھا رہا ہے۔ ان کے بچے بھوکے سو رہے ہیں، اپنے بچوں کے لقموں کو سبحان اللہ انہوں نے نبی کے آئے ہوئے مہمانوں کو کھلایا۔ آپ نے صبر کے بہت سارے نمونے دیکھے ہوں گے، صبر کے بہت سارے نمونے دیکھے ہوں گے، لیکن تاریخ انسانی سے چیلنج ہے کہ کوئی ماں ایسا صبر کی ہو تاریخ میں بتا دے جیسا صبر کے ام سلیم نے اپنی لخت جگر اور اپنے بیٹے کی وفات پر صبر کیا تھا۔ کہ سبحان اللہ جب بیٹے کی وفات ہوئی، ام سلیم رضی اللہ عنہا نے، ابو طلحہ کی بیوی تھی، اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ ابو طلحہ کو سب سے پہلے حادثے کی خبر میں دوں گی، کوئی بتانا نہیں۔ ابو طلحہ گھر آئے، ابو طلحہ گھر آئے، ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ان کے لیے بناؤ سنگار کیا، اور ازدواجی تعلقات قائم ہونے کے بعد ام سلیم کہتی ہیں ابو طلحہ بتاؤ، ابو طلحہ بتاؤ کہ اگر کوئی آپ کے پاس اپنی امانت رکھے اور وہ اپنی امانت واپس لینا چاہے، اسے واپس لینے کا حق ہوتا ہے کہ نہیں؟ ابو طلحہ نے کہا امانت جس کی ہے وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ ام سلیم نے کہا جب بات ایسی ہے تو سنیے کہ ہمارا وہ بیٹا، ہمارا وہ لخت جگر جو بیمار چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت ہم سے واپس لے لی ہے۔ دنیا کی تاریخ سے چیلنج ہے کہ دنیا میں کسی ماں نے اپنے بیٹے کی وفات پہ ایسا صبر کیا ہو، آپ کہیں ایسا نمونہ نہیں دکھا سکتے۔ توبہ و استغفار کے بہت سارے نمونے آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن امرأ غامدیہ رضی اللہ عنہا کی توبہ کا نمونہ انسانی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ رونگٹے کھڑا کر دینے والا وہ واقعہ، امرأ غامدیہ بشر تھی، انسان تھی، غلطی ہو گئی، بدکاری کر بیٹھی، زنا کر بیٹھی، پیارے نبی کی خدمت میں آئی، احساس ندامت سے تڑپ رہی تھی، اس گناہ کے تھبے سے خود کو پاک کرنا چاہ رہی تھی۔ پیارے نبی کے پاس آ کے اقرار کیا، اعتراف کیا، کہا اللہ کے نبی میں نے بدکاری کی ہے، مجھے پاک کیجئے۔ پیارے نبی خاموش رہے، اعراض کیا تو دوسری سمت سے آئی، کہا اللہ کے نبی میں نے بدکاری کی ہے، مجھے پاک کیجئے۔ پیارے نبی خاموش رہے، تیسری سمت سے آئی، کہا اللہ کے نبی میں نے بدکاری کی ہے، مجھے پاک کیجئے۔ پیارے نبی خاموش رہے، پھر دوسری سمت سے آئی، چوتھی مرتبہ کہا اللہ کے نبی میں نے بدکاری کی ہے، مجھے پاک کیجئے۔ زنا کے سلسلے میں قاعدہ یہ ہے کہ 4 مرتبہ اقرار ضروری ہوتا ہے۔ جب 4 مرتبہ اقرار کر بیٹھی، پیارے نبی ان کی جانب متوجہ ہوئے، پوچھا کہ بتاؤ تم نے کیا جرم کیا ہے؟ امرأ غامدیہ نے اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا۔ پیارے نبی نے کہا کہ جاؤ ولادت کے بعد آنا، ڈیلیوری کے بعد آنا۔ سبحان اللہ، گئیں، بچے کی ولادت ہو گئی۔ ولادت ہونے کے بعد بچے کو لے کر پیارے نبی کی خدمت میں آئی، کہا اللہ کے نبی دیکھیے ولادت ہو گئی ہے، اب مجھے پاک کیجئے میرے گناہ سے،
پیارے نبی نے کہا کہ ابھی نہیں، اس بچے کو دودھ کون پلائے گا، جاؤ مدت رضاعت مکمل ہونے کے بعد آنا۔ واپس لے گئیں، بچے کی رضاعت کی مدت انہوں نے مکمل کی، بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا۔ پیارے نبی کی خدمت میں بچے کو لے کر آئیں، اس حال میں کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی تھی، اور کہا کہ اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے۔ پیارے نبی نے بچہ جو ایک انصاری صحابی کے حوالے کیا اور امرہ غامدیہ پہ حد جاری کر دی۔ جو سزا شریعت میں ہے وہ سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امرہ غامدیہ پہ جو ہے نافذ کر دی۔ حضرات، انسانی تاریخ میں توبہ و استغفار کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے، ندامت کا غیر معمولی واقعہ۔ دیکھو، انسان گناہ کرنے کے بعد نادم ہوتا ہے، ندامت 1 ہفتہ رہتی ہے، 2 ہفتہ رہتی ہے، مہینہ رہتی ہے، 2 مہینہ رہتی ہے، لیکن یہاں ندامت کا معیار ملاحظہ کیجئے۔ یہاں ہفتے 2 ہفتے کی بات نہیں ہے، مہینے 2 مہینے کی بات نہیں ہے۔ گناہ ہونے کے بعد ڈیلیوری کی مدت 9 مہینے، اور 9 مہینے کے بعد سبحان اللہ بچہ دودھ پی کر روٹی کھانے کے قابل ہو، کم از کم 1 سال۔ مطلب یہ ہوا کہ مسلسل 2 سال وہ احساس ندامت سے تڑپتی رہیں، مسلسل 2 سال احساس ندامت سے تڑپتی رہیں۔ اور غور کرنے کی بات ہے کہ ہر بار وہ خود پیارے نبی کی خدمت میں آ رہے ہیں، بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ خود پیارے نبی کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ آپ نے جب واپس بھیجا کہ جاؤ ولادت کے بعد آنا، ڈیلیوری کے بعد آنا، ولادت ہونے کے بعد پیارے نبی کو بلانے کی ضرورت نہیں پیش آئی، وہ خود پیارے نبی کی خدمت میں آئی۔ اور جب پیارے نبی نے پھر واپس بھیجا اور کہا کہ جاؤ بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے اور اس وقت لے کر آنا، بلانے کی ضرورت پیش نہیں آئی اور خود لے کر آئیں۔ حضرات سبحان اللہ، یہ ایسی توبہ ہے۔ آپ نے اسی موقع سے جب انہیں رجم کیا جا رہا تھا، سنسار کیا جا رہا تھا، ان کے خون کے چھینٹے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر اڑ گئے تھے، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس خاتون کو کچھ غلط جملہ کہہ دیا تھا۔ آپ نے وہ اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی تھی، واللہ لقد تابت توبة لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم۔ خالد، تم اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو، اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ کی قسم اس خاتون کی توبہ کو مدینے کے 70 گنہگاروں میں بانٹ دیا جائے، اس توبہ سے مدینے کے 70 گنہگاروں کی بخشش ہو جائے گی۔ حضرات، آپ نے تجارت و کاروبار میں امانت داری کے بہت سارے نمونے دیکھے ہوں گے، لیکن طبقہ صحابہ میں جو نمونے آپ کو ملتے ہیں یہ کون ہیں؟ صحابی رسول جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ اپنے نوکر سے ایک گھوڑا منگاتے ہیں، نوکر گھوڑا خرید کے لاتا ہے۔ حضرت جریر نے پوچھا کتنے میں خریدے ہو؟ نوکر نے قیمت بتائی۔ حضرت جریر نے دیکھا کہ بہت سستے میں خرید لیا ہے، گھوڑا بہت عمدہ ہے، گھوڑا بہت عمدہ ہے اور قیمت بہت کم لگی ہے۔ حضرت جریر نے کہا اپنے غلام سے کہ جس نے تمہیں ایک گھوڑا بیچا ہے وہ نادان ہے، اتنے قیمتی گھوڑے کو اتنے سستے داموں میں بیچا ہے، مجھے لے چلو مارکیٹ۔ لے گئے اور اس گھوڑے کے مالک کو تلاش کیا، اور تلاش کر کے اس سے ملاقات کی، اس کو پکڑا اور اس سے کہا کہ اللہ کے بندے، اتنا اچھا گھوڑا اور تم نے اتنے سستے داموں بیچ دیا ہے، اس کی قیمت تو 200 نہیں 400 درہم ہونا چاہیے۔ مزید رقم اٹھا کر اس کے مالک کو دی۔ دوسروں کی خیر خواہی اور دوسروں کی بھلا چاہنے اور تجارت و کاروبار میں امانت داری کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضرات، کہنا یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہا ہوا یہ وہ طبقہ ہے، یہ وہ جماعت ہے کہ جو کردار کے اس مقام پہ فائز ہے کہ کردار کے ایسے نمونے آپ انسانی تاریخ میں کہیں نہیں دکھا سکتے۔ اور حضرات، صحابہ کی انہی خصوصیات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ اعزاز بھی عطا کیا کہ جس طرح قرآن سے پہلے گزری ہوئی کتابیں، زبور، توریت، انجیل، قرآن سے پہلے گزری ہوئی کتابوں میں جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں پیشین گوئیاں آئی ہیں، سبحان اللہ، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر، عمر، عثمان و غنی نام لے کر نہیں، لیکن نبی کے صحابہ کی اس جماعت کی صفات کا تذکرہ اللہ نے زبور میں کیا اور توریت میں کیا، انجیل میں کیا کہ میرا آنے والا آخری نبی، میرا آنے والا آخری رسول، اس کے ساتھی ایسے ہوں گے، اس کے رفقا ایسے ہوں گے، اس پر ایمان لانے والے ایسے ہوں گے۔ سورہ محمد میں، سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ،
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراة ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ فرماتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ ہیں یہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت اور آپس میں بڑے رحم دل، اور آپ انہیں دیکھیں گے حالت رکوع میں، حالت سجدے میں اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے، اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے سجدوں کے نشانات ان کے چہروں پہ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ مثال ہم نے صحابہ کی توریت میں بیان کی ہے، اور یہ مثال ہم نے صحابہ کی انجیل میں بیان کی ہے۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آسمانی کتابوں میں کیا ہے۔ اور حضرات، یہ وہ جماعت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طبقہ، یہ وہ طبقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طبقے کی محبت، انسان تو انسان، اللہ نے کائنات کی جمادات میں اس جماعت کی محبت ڈال دی۔ کائنات کے جمادات، جسے آپ درخت کہتے ہیں، جسے آپ پتھر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی محبت کائنات کی جمادات میں ڈال دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 3 جلیل القدر صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان تینوں کے ساتھ احد پہاڑ پہ چڑھتے ہیں۔ احد پہاڑ پہ چڑھتے ہیں اور احد پہاڑ حرکت کرنے لگتا ہے۔ پیارے نبی احد پہاڑ پر، ابو بکر صدیق احد پہاڑ پر، عمر فاروق احد پہاڑ پر، عثمان غنی احد پہاڑ پر، احد پہاڑ جھوم اٹھا، حرکت کرنے لگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پر اپنا قدم مبارک مارا اور فرمایا کہ اثبت احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ اے احد پہاڑ خاموش رہ، اے احد پہاڑ خاموش رہ، آج تیرے ماتھے پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ حضرات، یہاں احد پہاڑ کی یہ حرکت، احد پہاڑ کا یہ لرزنا، احد پہاڑ کا یہ کانپنا، دراصل اس کے اوپر جو نبی کا وجود تھا، نبی کے 3 جلیل القدر صحابہ کے ساتھ احد پہاڑ جو ہے گویا ان 4 شخصیات کے وجود سے جھوم اٹھا کہ آج میرے ماتھے پر نبی ہیں، آج میرے ماتھے پر ابو بکر صدیق ہیں، آج میرے ماتھے پر عمر فاروق ہیں، اور آج میرے ماتھے پر عثمان غنی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنے بڑے انعام سے نوازا، اتنے بڑے انعام سے نوازا۔ دیکھو، حدیث رسول کہتی ہے، بخاری وغیرہ کی روایت ہے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا، اے جنتیوں بتاؤ کسی چیز کی کمی ہے؟ جنتی کہیں گے نہیں پروردگارا، ہر نعمت ملی ہوئی ہے، ہر نعمت میسر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، اے جنتیوں نہیں، ایک نعمت باقی ہے، ایک اور نعمت میں تمہیں دوں گا جو ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے، جو ساری نعمتوں سے افضل ہے۔ جنتی کہیں گے، اللہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا، وہ نعمت یہ ہے کہ میری خوشنودی، میری رضامندی میں تمہارے حق میں لکھ دیتا ہوں، اور اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ تم سے کبھی میں آئندہ ناراض نہ ہوں گا، میں تم سے کبھی آئندہ ناراض نہ ہوں گا، میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا۔ یہ نعمت جنتیوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی۔ حضرات، کہنا یہ ہے، جنتیوں کے لیے جو اتنی بڑی نعمت ہے، جنتیوں کو ملنے والی جو اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضامندی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت اپنے پیغمبر کے صحابہ کو دنیا ہی میں دے دی۔ جب اللہ نے قرآن میں کہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ تاریخ انسانی کے کسی لیڈر کو، کسی رہنما کو اور کسی رہبر کو ایسے ساتھی نہیں ملے جیسے ساتھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی شکل میں ملے۔ انسانی تاریخ میں کسی مذہبی رہنما کو، کسی سیاسی لیڈر کو ایسے ساتھی ملے نہیں۔ آپ دیکھیے، عیسائی حضرات اس بات کو مانتے ہیں، عیسائیوں کی تاریخ میں یہ بات ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے دوڑا رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے دوڑا رہے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو اپنے قریبی ساتھی تھے، جنہیں حواری کہا جاتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خطرے میں مبتلا دیکھ کر بے یار و مددگار چھوڑ کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ عیسائیوں نے اس بات کا اقرار کیا،
عیسائی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قریبی شاگرد جنہیں حواری کہا جاتا ہے، جب دشمن ان کا پیچھا کر رہے تھے، حواری عیسیٰ علیہ السلام کو خطرے میں مبتلا دیکھ کر بے یار و مددگار چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی خصوصیت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ جب بھی آپ پر کوئی خطرے کی گھڑی آئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر آپ کے سامنے ڈھال بن گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ مختصر یہ کہ تاریخ میں کسی مذہبی رہنما کو، کسی لیڈر کو ایسے ساتھی نہیں ملے جیسے ساتھی کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ حضرات، انہی سب خصوصیات کی بنا اور انہی سب وجوہات کی بنا ہمارا ایمان ہے اور ہمارا ماننا ہے، سلف صالحین کا عقیدہ ہے، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ امت مسلمہ کی قیامت تک آنے والی نسلوں میں سے کتنا بڑا اللہ کا ولی پیدا ہو جائے، کتنا بڑا بزرگ پیدا ہو جائے اور کتنا بڑا نیک انسان پیدا ہو جائے، وہ اپنی زندگی کی عبادتیں، ریاضتیں سب لے کر آ جائے، طبقہ صحابہ کے ادنا سے ادنا صحابی کے مقام اور مرتبے کو بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ صحابی کا مقام اور صحابی کا مرتبہ یہ وہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ غیر صحابی کبھی صحابی کے مقام کو پہنچ نہیں سکتا۔ غیر صحابی کی بات ہم کیا کریں؟ قرآن کہتا ہے کہ خود بعض صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ پائیں گے۔ سابقین اولین جو پہلے ایمان لائے، جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی، جو پہلے ایمان لائے، قرآن مجید کہتا ہے کہ بعد میں ایمان لانے والے صحابہ کبھی جو ہے سابقین اولین کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے تم میں سے جو لوگ اسلام کے لیے خرچ کرتے رہے اور صلح حدیبیہ کے بعد تم میں سے جن لوگوں نے اسلام کے لیے خرچ کیا، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے والے، صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام کے لیے قربانی دینے والے، صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام کے لیے خرچ کرنے والے افضل ہیں، ہمیشہ افضل رہیں گے۔ صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لانے والا کوئی صحابی صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے والے صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ پائے گا۔ دیکھیے، ایک مرتبہ یہ ہوا، دو صحابہ کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ عبد الرحمن ابن عوف سابقین اولین میں سے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دیر سے اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف کو برا بھلا کہہ دیا۔ پیارے نبی نے خالد بن ولید سے مخاطب ہو کے کہا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لے تو میرے صحابہ نے میرے ساتھ رہتے ہوئے آدھا مد جو صدقے میں دیا تھا اس کے برابر اجر و ثواب کو تم نہیں پہنچ پاؤ گے۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید سے فرما رہے تھے کہ اے خالد، تم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لو، عبد الرحمن ابن عوف نے میرے ساتھ رہتے ہوئے ایک مد جو صدقہ کیا تھا، آدھا مد جو صدقہ کیا تھا، تم اس جو کے اس مد کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ پاؤ گے۔ صحابی جب صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ پائے گا تو حضرات غیر صحابی کبھی صحابی کے مقام اور مرتبے کو پہنچ نہیں پائے گا۔ یہ بات تو سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خصوصیات بہت عظیم ہیں۔ سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کے آپس میں مراتب ہیں، درجات ہیں، سارے صحابہ ایک درجے کے نہیں ہیں، ایک رتبے کے نہیں ہیں۔ عقیدے کی جو کتابیں ہیں، عقیدے کی کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ صحابہ کے مراتب ہیں۔ صحابہ میں سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں۔ خلفائے راشدین کے بعد عشرہ مبشرہ کے بقیہ 6 صحابہ ہیں، اور ان کے بعد نبی کے بدری صحابہ ہیں جو بدر میں شریک رہے، اور ان کے بعد اہل احد ہیں جو غزوہ احد میں شریک رہے،
اور ان کے بعد اہل بیت الرضوان ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، اور ان کے بعد دوسرے صحابہ۔ کہنا یہ ہے صحابہ کے بھی مراتب ہیں، صحابہ کے بھی درجات ہیں، اور انہی مراتب اور درجات کے اعتبار سے عشرہ مبشرہ کا مقام سب سے اونچا آتا ہے، سب سے پہلا آتا ہے، جن کے سلسلے میں ہم انشاءاللہ تعالی آنے والے کل انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے۔ عشرہ مبشرہ کا تذکرہ، اور یہ کہ عشرہ مبشرہ میں یعنی کیا یہ 10 صحابہ ہی جنتی ہیں یا ان کے علاوہ اور صحابہ بھی جنتی ہیں، یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ تعالی کل کے اپنے درس میں بیان کریں گے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔